اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین كذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ: بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی حقیقت کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہے، حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے افسوس اس معاملے میں ہم سے کیسی کمی اور کوتاہی ہوئی۔ اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی کمر پر لاد رہے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ درس پارہ نمبر 7 سورہ الانعام آیت نمبر 31 تا 32 پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی اس حقیقت کو جھٹلا دیا۔ لہذا اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے کی صورت میں وہ حق کی قبولیت سے بھی محروم ہو گئے، اللہ کی تابعداری سے بھی محروم ہو گئے، اور دنیا کی یہ جو زندگی ہے جو دارالامتحان ہے، جس میں ہر ایک اپنے کمرہ امتحان میں بیٹھ کر ایک پیپر حل کر رہا ہے، اس کی بہترین پیپر جس کے اچھے نتائج اور رزلٹ مل سکے اس سے بھی محروم ہو گیا۔ لہذا اللہ کی ملاقات ہی زندگی میں آخرت کی تیاری کے لیے ایک بنیادی سبب بنتا ہے۔ جتنا بھی ایک مومن کو، ایک انسان کو اللہ کے سامنے جواب دہی اور ملاقات کا احساس زیادہ ہوگا، اتنا ہی وہ ایک ذمہ دار اور اتنا ہی وہ ایک فرمان بردار بندے کے طور پر اور احساس کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے سامعین کرام جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ لیکن اللہ نے چونکہ دنیا کا نظام بنایا ہے، اس دنیا میں کسی نے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اور موت کی صورت میں وہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہ، یہاں تک کہ موت یا قیامت کا دن جب برپا ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کہیں گے، جب تمام تر حقیقتیں ان کے آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گی کہ ہم نے قیامت کو جھٹلایا، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کو جھٹلایا، ہم نے دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلایا، ہم نے آخرت کا برپا ہونا جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ ہم تو مٹی میں ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو رہے ہیں، اور ہم نے مختلف نظریے اپنے طور پر گڑھ لیے تھے کہ انسان کسی اور شکل میں دوبارہ آتا ہے یا ختم ہی ہو جاتا ہے، اور دوبارہ اٹھنا یہ تو بہت بعید بات ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کو مطمئن کیا، لیکن آج تو سب کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے، آج تو جنت بھی ہے سامنے، آج تو جہنم بھی ہے سامنے، آج تو اللہ کی عدالت بھی ہمارے سامنے۔ تو کہیں گے قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ ہمارے اوپر تو افسوس ہے کہ ہم نے کیسے کوتاہی کی اس دن کے آنے کے حوالے سے، کہ کبھی ایسا ایک دن بھی آنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اس دن یہ اپنے بوجھ اپنے کندھوں پر لاد رہے ہوں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ فرمایا أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کیسا ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا لائیں گے۔ گناہگاروں کا جو بوجھ اٹھانے کا جو عمل ہے، یہ محض سامعین کرام خیالی اور تصوری نہیں ہے،
بلکہ بوجھ کو باقاعدہ ایک شکل دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے جس میں صراحتاً یہ بات موجود ہے کہ جس نے دنیا میں جو چیز بھی چرائی ہے، خواہ وہ جانور ہے خواہ زمین ہے، اس کو باقاعدہ ایک شکل دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کوئی بندہ کسی کا اونٹ چرا کر اس اونٹ کو اپنے کندھے پر لاد کر آ رہا ہے، کوئی کسی کی بکری چوری کر کے وہ اس کو اپنے کندھے پر لاد کر آ رہا ہے، اور وہ جانور آوازیں دے رہا ہے میں وہ چیز ہوں جو اس بندے نے چرائی۔ تو فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، قیامت کے دن یہ اپنے اس بوجھ کو جو دنیا میں اس نے اپنے کندھوں پر کسی بھی کا حق تلفی کر کے اپنے کندھوں پر ہم یہ سارے بوجھ جمع کر رہے سامنے نکل، ہم کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کا حق لے رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز غلط طریقے سے حاصل کر رہے ہیں اور ہتھیا رہے ہیں، یہ ہم اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ جمع کر رہے ہیں جو قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ جس بندے کو سامعین کرام یہ احساس ہو کہ قیامت کے دن اس بوجھ کے ساتھ میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور مخلوقات کے سامنے حاضر ہوں گا، اور اس وقت کی شرمندگی اور اس وقت کا جو اللہ کے سامنے جواب دہی ہے وہ دینا ہے، وہ بندہ کسی کا مال، کسی کی جان، کسی کی آبرو، کسی کا کوئی حق اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہی سوچ اسلام ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی یہ تو کھیل اور تماشا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ دنیا کی زندگی میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں، وہ محض کھیل اور تماشے اور سیر و تفریح کے لیے بنائی گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایک کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی مصروف ہوتا ہے، وہ دل بہلانے کے لیے کسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے، کھیل کود میں، تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اصل مقصد کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ ایسا ہی یہ کھیل اور تماشا صرف ظاہر بین اور دنیا پرست لوگوں کے لیے ہے۔ دنیا میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت چونکہ ایسی ہیں جو اس دنیا کی رنگینیوں میں ہی کھو کر رہ جاتے ہیں، لہذا کہیں اس دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا اور کہیں دھوکے کا سامان کہا گیا ہے قرآن عظیم الشان میں، ورنہ ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہی سامعین کرام بہت قیمتی ہے۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں بوئیں گے وہیں جا کر آخرت میں کاٹیں گے۔ لہذا جب کسی تیاری پر، آپ کی کسی محنت پر آگے کامیابی کا انحصار ہوتا ہے سامعین کرام، تو یہ جو تیاری کا وقت ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اسی طرح ہماری دنیا کی زندگی پر، یہاں کی محنت پر، یہاں کی کوششوں پر، یہاں کی تیاریوں پر ہماری آخرت کی زندگی کا انحصار ہے۔ لہذا مومن کے لیے دنیا کا ایک لمحہ بھی قیمتی ہے، لہذا ہمیں اوقات پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنے اوقات کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔